نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کا خلاصہ، مضامین، علمی اور عملی نکات پیش کروں گی۔ سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے۔ اس میں کل 135 آیات ہے۔ سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو مختصراً بیان کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنی اسرائیل میں ہوئی اور اس وقت فرعون کی حکمرانی تھی۔ اس نے اپنی قوم کو یرغمال بنا رکھا تھا اور وہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ ملک شام کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے تمام گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کی قوم اس آگ سے محفوظ رہی۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے بعد اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچوں کو ذبح کر دیا جائے تاکہ کوئی سرکش اور باغی میری بادشاہت کا خاتمہ نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی اسی دور میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے باوجہ ڈر بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا اور وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی ٹہل رہی تھی۔ اس نے جب صندوق دیکھا تو کھولنے پر ایک خوبصورت بچہ اس کو نظر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی زیر نگرانی شروع ہوئی۔ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھجور یا موتی کے بجائے ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی اور لخنت پیدا ہو گئی، اور جب بات کرتے تو درمیان میں الفاظ اٹک جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت نگرانی میں پالا گیا کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ کبھی پہنچ سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالغ ہوئے تو آپ بہت طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ سزا کے خوف سے مصر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب کافی سال گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ کی زوجہ یعنی بیوی آپ کے ہمراہ تھی۔ اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم تھا۔ سردی کی وجہ سے آپ کی بیوی پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اسی اثنا میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، شاید میں آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں۔ موسیٰ جب وہاں پہنچے تو درخت سے ایک غیبی آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی مسند پر سرفراز کرنے کے بعد آپ کو عبادت کا حکم دیا اور بطور خاص نماز کی تاکید کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور اس لاٹھی سے میں بہت سے کام کرتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ لاٹھی زمین پر رکھتے ہی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں لا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا اور کہا اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، کیونکہ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ اور نبوت کے منصب پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میری کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پھیلا سکوں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار، وزیر اور شریک کار بنا دے تاکہ میرے کام میں آسانی ہو۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، توحید الہی کا پیغام پہنچایا اور فرعون کو دلائل واضحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ جب فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے کرتب دیکھے تو وہ حیران ہو گئے اور وہ زبان سے اقرار کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل میں سے گزرتے ہوئے نکلے اور اسی دریا میں فرعون کو اس کے لشکر کے سمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور یوں فرعونیت کا خاتمہ ہوا۔ بعد ازاں بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبر کی متعدد موقعوں پر نافرمانی کی اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا حیلہ و فن اور مکر و فریب اختیار کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اس عذاب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک کر دے گا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت میں اسے بھگتنا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قیمتی مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ اسی صورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب میں آپ کے سامنے مضامین سورہ طٰہٰ پیش کروں گی۔ سورہ طٰہٰ میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ نمبر 2، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت، اور نمبر 3، صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور۔ آخر کے 3 رکوعات میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، مضامین سورہ طٰہٰ کے بعد اب میں آپ کے سامنے علمی اور عملی نکات پیش کروں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات ایک سے زیادہ پیش کروں گی جو کہ آپ کے درسی کتاب میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے آپ کوئی سے 2 علمی اور عملی نکات کا چناؤ کر کے اس کو یاد کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختصر حالات زندگی کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا خلاصہ مضامین علمی اور عملی نکات بھی پیش کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یومیہ بنیاد پر اگر آپ میرا لیکچر سنیں گے تو آپ کے لیے امتحان کی تیاری کرنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین۔